پروگرام جنریشن گیپ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کامران ملک۔ ناظرین، فرنگیوں کے دیس میں جا کر ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کی خواہش برصغیر کے باسیوں میں ہمیشہ سے رہی ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کی جگمگاتی گھڑیاں اور مہنگے فون یہاں کی مقامی آبادی کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ آپ اکثر و بیشتر میڈیا پر یہ خبریں سنتے ہوں گے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی غیر قانونی طور پر کسی یورپی یا امریکی ملک میں قدم رکھنے کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے نوجوان بیرون ملک جانے کے اتنے متمنی ہیں کہ وہ ہر قانونی اور غیر قانونی طریقہ اپناتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ کسی مغربی ملک کی سرزمین پر قدم رکھ سکیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے جہاں اپنے عزیزوں کو بیرون ملک بھیجنا ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا، وہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے یہ ایک کامیاب کیریئر ہے۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی در حقیقت اسی کیریئر کو ڈسکس کرے گا کہ کیا اوورسیز ایک کامیاب کیریئر ہے یا نہیں۔ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق میں اپنے مہمانان گرامی سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سردار وقار نصیر صاحب، جو کہ ہمارے آج کے پروگرام میں بطور طالب علم اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ رخسانہ شفقت، جو کہ درس و تدریس سے ان کا گہرا تعلق ہے، اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے بڑا نام ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہ والدین کے طبقے کی نمائندگی کریں گی اور ہمیں یہ بتائیں گی کہ اوورسیز ایز اے کیریئر کے طور پر والدین کے تحفظات کیا ہیں۔ اور پروفیشنل کے طور پر ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب ظفر عباس، جو کہ ایک اوورسیز ہیں اور تقریباً 1-2 دہائیوں سے ایک یورپی ملک میں رہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وقار آپ سے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے مشاغل کیا ہیں اور آپ کو باہر جانے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بی ایس کیا میں نے ایجوکیشن یونیورسٹی سے، اور میں اب پرائیویٹ کمپنی میں جاب کر رہا ہوں۔ صحیح۔ تو سر میرے مشاغل میں سب سے پہلی چیز تو یہ میں کالم بھی لکھتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں بہت زیادہ، اور دوسرا جو سب کا جو آج آزاد کشمیر پاکستان کی میجارٹی جو ہمارے نوجوان ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، یہ بھی میرا ایک مشغلہ ہے۔ تو جو میں اس وقت آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ باہر جانے کا شوق کیوں ہے، تو میں نے جب اپنی تعلیم مکمل کی سر، تو اس کے بعد میں ایک پرائیویٹ کمپنی جوائن کی جس میں اب تک میں جاب کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو سر نوجوان جب تعلیم حاصل کرنے کے بعد باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں اتنا سپیس، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سارے لوگوں کو لے اندر۔ جی ہاں، بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، اور اس میں بہت سارے سٹیجز ہیں، فزیکل، میڈیکل، اس کے بعد ٹیسٹ، انٹرویو، اور بہت سارے اس میں بدقسمتی سے اور بھی اس طرح کے مسائل ہیں جس میں سفارش، رشوت کے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس میں باہر چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو جب آ جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو پرائیویٹ سیکٹر میں ورک لوڈ سب سے پہلا بڑا یہ پرابلم ہے لوگوں کے لیے۔ یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ سرکاری جو طریقہ کار ہے اس سے تو آپ باہر ہوگے، پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو کچھ اور سے مسائل ہیں، اس وجہ سے آپ باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ کوئی ورک لوڈ کی بات کر رہے تھے پرائیویٹ آرگنائزیشن۔ ورک لوڈ کی بات کیجیے تو پرائیویٹ کمپنی میں آپ کو پتہ ہے کہ 9 to 5 جاب ہوتی ہے، اور اس کو یہ آفیشیل ٹائمنگ ہے جو جاب کی 9 to 5 جو کہ کانٹریکٹ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم لوگ 8 to میں نے 12 بجے تک لوگوں کو بیٹھے ہوئے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، رات کے 12 بجے تک بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو میں ایک یہ جو بالکل نیو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایک کمپنی ہے جو مینڈیٹری لیو یہ کمپنی کی طرف سے ہے کہ آپ نے ہر وقت لیو کرنی ہے سال میں 15 دن تقریباً۔ تو سر وہ لیو میں بھی اپنی اٹینڈنس تو نہیں لگاتے، اپنی آفیشیل ڈریس میں تو نہیں آتے یہاں پہ، لیکن وہ دفاتر میں حاضر ہوتے ہیں۔ دفاتر میں حاضر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ورک لوڈ، کام ہی اتنا زیادہ ہے، وہ کام کر ہی وہ چھوڑ نہیں سکتے اس چیز کو، اگر چھوڑتے ہیں تو جاب لیس ہو جاتے ہیں، انسیکیورٹی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹر ہے جو لوگوں کو باہر بھجوانے پہ زیادہ پش کر رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی۔ تو نوجوانوں کی پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم باہر جائیں گے، کام کریں گے، وہاں پہ جاب کی سیکیورٹی ہے، اچھے پیسے کمائیں گے، کم از کم وہ ان کا فائدہ بھی ہو رہا ہے نا ملک کو، باہر سے زر مبادلہ وہ فراہم کر رہے ہیں ملک کو، ان کی فیملی اچھا طریقے سے رہن سہن اس کا بہتر ہو سکتا ہے، ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ کافی حد تک بہتر امپروو ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ اور ایک بڑا فیکٹر یہ بھی ہے پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو اس کی پرائس، اس کی ویلیو ہے، منی ویلیو، روپیز کی جو قدر ہے تو بہت ڈاؤن ہے۔ باہر کے ملکوں میں دیکھیں زیادہ ہے، باہر سے بندہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ پیسے کما کے پاکستان میں بیچتا ہے، تو اس کی پاکستان میں رہنے والے لوگ آرام سے اس پہ وہ اپنی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے گھریلو اخراجات مینیج کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں رہ کے سیلریز دیتے ہیں وہ لوگ 20 سے سٹارٹ ہوتی ہے 30 تک خاتم،
جتنا مرضی اچھا ٹھیک، یعنی آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس یہ آ گیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو سرکاری وسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہے کہ سب نوجوانوں کو نوکری دی جا سکے. پرائیویٹ میں جو نوجوان نوکری کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے، اور جو پرائیویٹ ایچ آر کی پالیسیز ہیں وہ اس طرح سے کمپنیز میں لاگو نہیں ہیں جیسے کانٹریکٹ میں ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ باہر جو ہے ایک بڑا اچھا روزگار بھی مل جائے گا آپ کو، پلس یہ کہ جو کمپنی کی ایچ آر کی پالیسی ہے وہ آپ پہ لاگو ہوگی اور آپ پرسکون رہیں گے، ورک لوڈ زیادہ نہیں. رخسانہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ چونکہ والدین کے طبقے کی نمائندگی کر رہی ہیں، آپ نے ابھی وقار کی باتیں سنی اور انہوں نے میرے خیال سے بڑے اچھے طریقے سے وہ تصویر جو ہے ہمارے سامنے کھینچی جو آج کل ہر پرائیویٹ ادارے میں جو بندہ کام کر چکا ہے اسے اس چیز کا بخوبی ادراک ہے. مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اگر ہم بچے کو اس کی مرضی کے مطابق کیریئر چوز کرنے دیں؟ وہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، اپنے لیے زندگی بنانا چاہتا ہے، ڈالر کمانا چاہتا ہے، مطلب ہم لوگ کیوں بچوں کے راستے کی دیوار بن جاتے ہیں؟ بڑا اچھا کیریئر، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں. باہر سے جو لوگ آتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ لمبی لمبی گاڑیاں، فون، گھڑیاں، تو کیوں والدین اپنے بچوں کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں باہر جانے میں؟ وقار نے جو باتیں کہی نا، انہی کی باتوں کو میں ایگری کر رہی ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیریئر کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. پھر انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر کا بتایا کہ وہاں پہ مسائل ہیں، اتنی کھپت نہیں ہے. لیکن انہی کی بات کو اگر یہ غور سے سنیں، اس بات کو اور سمجھیں، کیا ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ لیول پہ کتنی اچھی اچھی اسامیاں نہیں ہیں؟ ہاں، اگر آپ اپنے ہی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر اس میں تو گورنمنٹ آپ کو پش نہیں کر سکتی نا. اور ہر جگہ پہ یہ نہیں ہوتا کہ رشوت بھی ہو اور یہ سب چیزیں ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے اتنے اچھے اچھے لوگ ہیں جن کے فیسز ہمارے سامنے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، وہ رشوت اور اس پہ نہیں آئے، وہ اپنی قابلیت پہ آگے آئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں گورنمنٹ سیکٹر میں کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں جی گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایک حد تک ہمارے پاس جابز ہیں اور اس کے بعد ہم پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جی، آپ کو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو کریڈٹ ہے، آپ کا جو سرمایہ ہے، اس کا 90% کاروبار میں ہے. آپ بزنس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ بزنس سے بہتر منی تو آپ کہیں سے اٹھا ہی نہیں سکتے، کہیں سے کما ہی نہیں سکتے. ہمارے بدقسمتی سے پاکستان میں بزنس کے لیے بھی تو مواقع اتنے سازگار نہیں ہیں. بہت سے سٹارٹ اپس بھی ہم نے بند ہوتے دیکھے. ابھی پچھلے کچھ دنوں میں تو ہم نے بہت ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دیکھا جن نے سٹارٹ اپس پاکستان میں بند کر دیے. سوری جو کر چکا عمران. دیکھو بیٹا، پچھلے جو عرصے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ کرونا کا زمانہ تھا. اس میں جب ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو یہ سارا وہاں پہ بھی تھا کہ وہاں بھی مارکیٹ ڈاؤن ہوئی، بزنس جو ہیں وہ لوگوں کے بند ہوئے، جابز ختم ہوئی. وہ ایک انٹرنیشنل ایشو تھا. لیکن جب ہم اس کو ایک اور وائڈر لیول پہ دیکھتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، بزنس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر میں یہ سوچتی ہوں ان بچوں کو دیکھ کے کہ کس طرح ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ باہر چلے جائیں، اپنا کیریئر بنائیں، وہاں پہ کمائیں. ماں باپ کا آپ نہیں سوچتے ہو کہ ماں باپ نے کس طرح بچپن میں آپ کو پالا ہوتا ہے، کس محبت سے آپ ایک پودے کو سینچا ہوتا ہے. تو پھر کیسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس پودے کی جڑیں یہاں پہ ہیں، اس زمین میں ہیں، وہ باہر جا کے کیسے تناور ہو سکتا ہے، کیسے وہ باہر جا کے پھل پھول سکتا ہے. میں تو اس چیز کو بالکل بھی نہیں مانتی، اور نہ میں یہ کبھی چاہوں گی کہ بچے جائیں، پڑھیں، ایکسپیرینس لیں، واپس آئیں اپنے والدین کے پاس جہاں پہ ان کی محبت ہے، جہاں پہ ان کی اصل جگہ ہے. کیونکہ جو بچے پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں نا، ان کی خوشی، ان کی محبت یہی ہے. پھر سب سے بڑی بات میں بار بار یہی کہوں گی کہ کس طرح آپ اپنے ماں باپ کو یہاں چھوڑ کے اور آپ کہتے ہو کہ ہم پیسہ کمانے کے لیے باہر چلے جائیں. میں یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اماں میری بیمار تھیں اور مطلب دوسرے دن ان کی ڈیتھ ہوگی. تو ان کی جو آخری الفاظ تھے، مجھ سے میرے جو بڑے بھائی تھے وہ UK میں تھے، اور بہت لونگ، مطلب اس طرح امی کا خیال رکھنا کہ کنگھی بھی کرنا جیسے ہم بہنیں کرتی تھیں. تو اماں کے جو اس رات میں تھی ان کے پاس، تو ان کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ باہر والے آنا. تو میں سوچتی ہوں کہ کیسے اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے باہر کیسے جا سکتی ہے. تو یہ بہت مشکل ہے کہ جس ماں باپ نے آپ کو پالا، محبت دی اور اتنا بڑا کیا، اور آپ کو ہو کہ نہیں، رزق جو لکھا ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ یہاں پہ محنت کرتے ہو، اچھی ڈگریز لے رہے ہو، آپ یہاں بھی کماتے ہو، تو پھر باہر میں ایسا کیا ہے؟ میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں باہر نہ جائیں، آپ جائیں، دیکھیں، ایکسپیرینس لیں، لیکن آپ کہتی ہیں کہ واپس آئیں، اپنے ملک کو، اپنے والدین کو ٹائم. درست. یعنی آپ کے جواب میں ہمیں جو ممتا کی محبت ہے وہ بڑی غالب نظر آئی کہ والدین کے لیے بچے جو ہیں ان کی محبت ظاہر ہے ہر چیز سے بڑھ کے ہوتی ہے، اس لیے والدین بچوں کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے.
ظفر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ ہمارے ایک اوورسیز بھائی ہیں اور کم از کم 1-2 دہائیوں سے آپ ایک یورپی ملک میں رہائش پذیر ہیں. اس دوران آپ کے والدین جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں ہی تھے, آپ وہاں پہ تھے. اب جب کہ 15-20 سال گزر چکے ہیں, آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا والدین کو یہاں پہ چھوڑ کر جانا یورپ میں کوئی اچھا فیصلہ تھا؟ ان دونوں چیزوں کا جب آپ تقابل کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ کے والدین کی محبت, ان کا بڑھاپا, اور دوسری طرف ایک پرتعیش زندگی, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جہاں تک انہیں یہاں پہ چھوڑ کے جانے اور پرتعیش زندگی گزارنے کی بات ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ سے یہ کہوں گا کہ جو ہم اوورسیز لوگ ہیں, ہم لوگ وہاں پہ ایک سٹینڈرڈ لائف گزارتے ہیں. پرتعیش زندگی نہیں ہوتی وہاں پہ, ملازم نہیں ہوتے. یہاں پہ لوگوں کے پاس ملازم ہوتے ہیں جس کی تھوڑی سی بھی اچھی ارننگ ہوتی ہے, دے کین افورڈ اے سرونٹ وچ از ملازم ہے, مالی ہے, وٹ ایور, باورچی ہے. جی ہاں, جبکہ وہاں پہ یہ کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں ان لوگوں نے, ان انسانوں نے انسان کو غلام بنانے کے بجائے مشینوں کو غلام بنانے کا ہنر سیکھا اور ان کی مشینیں کام کرتی ہیں ان کے لیے. جبکہ ہمارے یہاں پہ بدقسمتی ہے, والدین کو چھوڑ کے جانے کی بات ہے, کس کو دل کرتا ہے چھوڑ کے جانے کا؟ وقار بھائی نے ابھی بات کی ہے کہ جی یہاں پہ انہی کی بات کو اگر میں بڑھاؤں تو میں یہ صرف ایک لفظ میں اگر اس سے بیان کروں یا ایک جملے میں بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہاں پہ انسان, مزدور کو اس کا حق نہیں ملتا. اور جس معاشرے میں, جس علاقے میں مزدور کو اس کا حق نہ ملے, وہاں پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر میڈم نے جیسے بات کی ہے کہ یہاں پہ اپارچونیٹیز ہیں, ایبسولیوٹلی اپارچونیٹیز ہیں, اور میں ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ہم جب پہاڑ کی چوٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک نوک سی نظر آ رہی ہے, وہاں پہ شاید ہمیں پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہ ہو. لیکن جب ہم اس چوٹی کو سر کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک بڑا میدان نظر آتا ہے. تو دیر از آلویز اے روم. اگر آپ محنت کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ روم ملتا ہے وہاں پہ, اور پھر آپ کو وہاں پہ اپارچونیٹیز ملتی ہیں. اور پاکستان سے چھوڑ کے جانا ایک تکلیف دہ عمل ہے, مشکل عمل ہے اپنے والدین کو یہاں پہ چھوڑ کے جانا. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ والدین کو چھوڑ کے جاب کرنے کے لیے پنڈی, اسلام آباد, لاہور اور کراچی, کوئٹہ بھی تو جا سکتے ہیں, جہاں پہ آنا جانا آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جتنا کہ یورپ آنا جانا. آپ نے انٹرو میں بات کی تھی کہ ڈالر کمانے کے حوالے سے ہر بندہ تقریباً ایسا ہی سوچ کے جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جا کے آپ کو جو چیز ملتی ہے, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ عطا ہو تو وہ سب سے پہلے چیز ملتی ہے آپ کو اپنے نفس کی پہچان ملتی ہے. ایک حدیث پاک کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا می ٹائم ملتا ہے, فیملی ٹائم ملتا ہے. یہاں پہ سوشل ٹائز بہت زیادہ ہیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, کبھی آپ نے کہیں دعا میں جانا ہوتا ہے, کہیں شادی ہوتی ہے, کہیں فوتگی ہے, کوئی اور اس طرح کے مسائل ہیں, آپ گلی میں نکلتے ہیں, آپ کا آدھا پونا گھنٹہ 2 گھنٹے وہاں پہ گزر جاتے ہیں. جبکہ وہاں پہ آپ بہت کیلکولیٹڈ لائف ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کون سا کام کس وقت کرنا ہے. اور جیسے وقار نے کہا کہ 9 سے 5 بجے تک کی آپ کی ٹائمنگ ہے, بٹ یو ہیو ٹو اسپینڈ مے بی لائک انٹل مے بی لائک مڈ نائٹ یو آر اسٹل ورکنگ دیئر. تو وہاں پہ ایسا نہیں ہے, آپ کا 5 بجے کا مطلب 5 بجے ہے اور 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہے. اس کے بعد آپ کی اپنی لائف سٹارٹ ہوتی ہے. یو گیو سم ٹائم ٹو یور فیملی. اگر آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہے تو ہی ول ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو آسک یو اف یو آر ایٹ ہوم, ادروائز ہی وانٹ جسٹ ٹرن اپ ٹو یور ڈور. یعنی آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہمارے پاس آیا وہ یہ ہے کہ در حقیقت آپ لوگ ایک ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں بنیادی انسانی حقوق آپ کو میسر ہیں. یہ آئی فون اور رولیکس کی گھڑیوں وغیرہ کا جو تاثر ہے یہ اتنا درست نہیں ہے. جی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ چکا چوند وہاں لے کر جاتی ہے, لیکن وہاں پہ جو چیز اصل میں جا کے ملتی ہے وہ اس سے مختلف ہے. ٹھیک, وقار آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی ایک تو رخسانہ صاحبہ کی باتیں سنی, انہوں نے بتایا کہ والدین کی کتنی بانڈنگ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. پھر ظفر صاحب نے بتایا کہ در حقیقت جتنی چکا چوند آپ کو یہاں سے دکھائی دیتی ہے وہ ہر چمکتی چیز وہاں پہ سونا نہیں ہوتی. لوگوں کا یہ بھی سوچنا ہے کہ صرف آپ فیس بک, یوٹیوب, ٹک ٹاک دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ شاید باہر کی زندگی بہت خوبصورت ہے, وہاں پہ جیسے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, لوگ ہیں, تو وہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے ہماری نوجوان نسل کو. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ایسی بہت سی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ رات چلتے ہوئے اگر کوئی بوڑھا آدمی یا آدمی گر جائے تو لوگ اس کی مدد بھی نہیں کرتے, کوئی اس کو اٹھاتے بھی نہیں ہے. اس حوالے سے تو ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہمارے سماجی اور ہمارے جو اخلاقی معیار ہیں وہ بہت بلند ہیں. تو کیا باہر جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ یوٹیوب, فیس بک دیکھ کے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں, انہیں حقیقت کا پتہ نہیں, اور وہ ہر دوسرے آدمی کی طرح کہتے ہیں کہ میں نے بھی باہر جانا ہے؟ اس حوالے سے میں مختصراً بات یہ کروں گا کہ جس طرح سے ماں کی ممتا آپ کو یاد آئی کہ والدین کا اتنی بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ وہ باہر جانا نہیں چاہتے, تو اس چیز کو بھی دیکھیں آپ کہ بچے باہر کیوں جاتے ہیں. صرف اپنی لائف کے لیے نہیں جاتے, وہ والدین اور اپنے خاندان کے لیے جاتے ہیں.
باہر سے جا کے ارن کر کے اپنے ملک کو بھیجتے ہیں اور اپنے والدین کو بھیجتے ہیں پیسے، ان کی سیکیورٹی کے لیے بھیجتے ہیں، ان کی ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں جو ان کی لائف کے، تو اس لیے باہر جاتے ہیں۔ تو باہر جانے کے جو آپ نے دوسرا پہلو بتایا کہ سوشل میڈیا سے انسپائر ہو کے لوگ جا رہے ہیں، تو سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے سر نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی۔ اس کو اگر پازیٹیو لیا جائے تو ہم لوگ وہاں سے ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے سوشل میڈیا کہ وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، جائیں آپ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھ کے ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اور اندھی تقلید کے مارے ہوئے بھاگ جاتے ہیں اس کے پیچھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ لوگ اپنی مجبوریوں کے پیچھے جاتے ہیں جب وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اتنی وہاں پہ سکلز کو اہمیت دی جاتی ہے، ٹیلنٹ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پرائیویٹ کمپنیز میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ ہیلتھ انشورنس آپ کو ہے، آپ کو TDA دیا جا رہا ہے پراپر، آپ کو اچھی سیلری دی جا رہی ہے، آپ وہاں پہ بھی آرام سے رہ سکتے ہیں اور اپنے خاندان کو بھی پال سکتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں، تو اس سے بہتر اور کیا ہے؟ یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں، جیسے ظفر صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا اپنی فیملی کو، اپنے گلیوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اب یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ اپنے والدین اور اپنے خاندان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو وہ ایک طریقے سے قربان کرتے ہیں۔ رخسانہ صاحبہ آپ کے پاس آتے ہیں، ہم نے ابھی ظفر صاحب کو پوائنٹ آف ویو بھی سنا، انہوں نے بتایا کہ باہر کی زندگی در حقیقت ہے کیا، پھر جو بات وقار نے کہی اس میں بھی میرے خیال سے 100% سچائی ہے کہ بہت سے لوگ جب بڑے ہوتے ہیں وہ اپنی ارد گرد دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی خاندان جو ہے وہ کتنے مسائل کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جو بندہ باہر چلا جاتا ہے اس کی فیملی جو ہے 5-7 سالوں میں ہی ماشاءاللہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ جو جنریشن گیپ ہے جو کہ ہر تھوڑے عرصے بعد ہمیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب آپ چھوٹی تھیں آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ اور کہا ہوگا، اس وقت آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ چیزیں درست نہیں تھیں، اب آپ کے سامنے ویسی سچویشن ہے، آپ کے بچے ہیں اور وہ مختلف چیزوں میں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، کوئی کیریئر اپنانا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے اتنے پڑھنے لکھنے کے باوجود یہ جنریشن گیپ کا جو بیریئر ہے یہ دور نہیں ہو پاتا، ہر 15-20 سال بعد یہ سامنے آ جاتا ہے؟ اچھا کامران، بڑے مزے کی بات ہے، ایک تو یہ جو ابھی جو یہ لفاظی شروع ہوگی بھی ہے نا، یہ جنریشن گیپ، یہ موٹیویشنل اسپیکرز اینڈ آل سچ تھنگس، تو دیکھو بیٹا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ چل رہی ہیں، شروع سے چل رہی ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو دیکھ لیں، جب وہ حابیل اور قابیل کی لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، جو بھی ہوا، ٹھیک ہے، انہوں نے منع کیا، نہیں، اس نے مانا، خطا پہ تھا۔ اس وقت سے پھر نوح علیہ السلام کی طرف آئیں، جو ٹیکنالوجی، جو کشتی بنی، یہ وہ تب نہیں تھی۔ تو یہ جو ورڈز ہیں نا، یہ سارے سوشل میڈیا سے ہم پک کر رہے ہیں، یہ خرافات جو ہے، لیکن اینی ہاؤ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ شروع سے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم بہت بڑا کوئی بلا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں۔ جب ہمارے والدین اور ہمارے درمیان 25-30 سال کی عمر کا وقفہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، نئی چیزیں، نیو انوائرمنٹ، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے والدین کو یہ نہیں پتہ، لیکن ہم یہ نہیں جان رہے ہوتے کہ جس ایکسپیرینس سے وہ گزرے ہیں، جس تجربے سے وہ گزرے ہیں، وہ تجربہ اس عمر میں ہمارا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آج جو مختلف گیجٹ ہیں نا، یہ جو ٹیلی فونز وغیرہ ہیں، میں بھی ان کی انفارمیشن ہم سے زیادہ ہو سکتی ہیں، بٹ وہ ساری کی ساری انفارمیشن پازیٹیو نہیں ہو سکتی، وہ جسٹ انفارمیشن ہے، نیگیٹیو اینڈ پازیٹیو، اور وہاں یہ سمجھنے کے لیے کہ وچ تھنگ از نیگیٹیو اینڈ وچ از پازیٹیو، اس کے لیے آپ کو تجربے کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ آپ اپنی اس 25-20 سال کی عمر میں نہیں گزرتے، وہ جب آپ پہنچتے ہیں 40 کی دہائی میں، 50 کی دہائی میں، تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اور یہ جو جنریشن گیپ ہے نا بیٹا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہر نسل میں آتا رہا ہے۔ ہمیں بھی لگتا تھا اماں یہ کیا کہہ دیا، اب تو یہ نہیں ہے، اس کو تو ہم یوں کر لیتے ہیں، تو اب وہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کہتے ہیں اماں اب یہ نہیں ہے، اس کا تو بڑا اولڈ فیشن ہو گیا، یہ تو بس اب چلا گیا۔ لیکن نہیں، ود دا پیسج آف ٹائم، اب جب میں ماں ہوں، میری بچیاں ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، میری ایک بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، دوسری انجینئر ہے، تیسری جو ہے وہ ابھی سیکنڈ ایئر میں ہے، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو میری اماں مجھ سے کہا کرتی تھی، ایگزیکٹلی اس ایج میں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہوں، نہیں بیٹا یہ نہیں کرنا، مغرب سے پہلے آنا ہے، یہ چیز بہتر ہے، وہ چیز بہتر نہیں ہے۔ تو بچوں کو لگ رہا ہوتا ہے اوف اماں 10 بجے تو پارٹی سٹارٹ ہونی ہے، تو وہ چیزیں بچوں کو ود دا پیسج آف ٹائم سمجھ آئیں گی۔ اور آج اس دن کے حساب سے آپ میری بات کو نوٹس کر لیں، اور ویسے بھی ریکارڈنگ میں آ رہا ہے کہ جب یہ 50 سال کی عمر میں پہنچیں گے نا، تو یہی چیز یہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں کہ نہیں بیٹا یہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، بٹ دس ون از کریکٹ۔ ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس چیز کو لرن کرو گے، سیکھو گے، تجربے سے سیکھو گے،
کہ یہ چیز صحیح ہے. تو اسی لیے میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. جیسے وقار کی بات کو میں لیتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کے لیے جاتے ہیں. تو بیٹا کیا فائدہ, آپ جاتے ہو اپنے ماں باپ کے لیے جاتے ہو, ماں باپ کون سے خوش ہوتے ہیں؟ ماں باپ کبھی یہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد چلی جائے؟ میں نہیں سمجھتی کہ ابھی ہمارے یہ بھائی جو ہیں یہ باہر ہیں تو ان کے والدین کتنے دکھی دل کے ساتھ ان کو بھیجتے ہوں گے. اور پھر ایکسپیرینس ہے کامران کہ جب باہر سے, یا تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کے والدین جو ساتھ چلے جاتے ہیں تابوت میں بند ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, یا آپ اپنے ماں باپ کے اس طرح کے اس پہ سانحہ پہ آ رہے ہوتے, تو اس زندگی کو, اس پیسے کو کیا کرنا ہے یار؟ آپ اپنی روٹی کو آدھا کر لیں. کیا ہے یہ سب کچھ چمک دھمک کیا ہے؟ یہ یہی ہے نا کہ سوشل میڈیا بہت ہو گیا اتنا کامن کہ ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں, برانڈ سے نیچے نہیں جا رہی. یار پہلے بھی تو ہم کپڑے پہنتے تھے, کھدڑ کے بھی پہنتے تھے, دوسرے بھی فلیٹ بھی پہنتے تھے. تو نہیں, اگر آپ برانڈ پہ جائیں, صرف یہ دیکھیں کہ آپ کو زندگی کیسی پیار بھری چاہیے. اب یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے جو انعامات دینے کہ میں تمہیں تمہارے خاندان سے ملاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ خاندان, فیملی, یہ باؤنڈنگ یہ کتنی سٹرونگ چیز ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے تو جو جو نعمتیں میں نے تمہیں جنتیں, باغات, سب کچھ دینا ہے تو میں تمہیں اپنے خاندان سے بھی ملاؤں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے بغیر آپ کی زندگی کچھ نہیں. پھر جو انہوں نے کہا کہ جو چکا چوند ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے, نہیں, وہاں پہ جا کے آپ کو خود ملازم بننا پڑتا ہے. تو کیوں پھر آپ, میں تو یہ کہتی ہوں اس معاشرے کو کیوں نہیں اپنا اچھا بناتے ہو یار, کہ ہم سب لوگ ایک اچھی زندگی جئیں. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا جی. آپ نے کہہ دیا آدھی روٹی کھائیں لیکن گھر والوں کے ساتھ رہیں. ظفر صاحب, بڑے کوئکلی ہم آپ سے پوچھیں گے, جیسے میڈم نے بھی کہا کہ یہاں سے چکا چوند لے جاتی ہے باہر, کیا اوورسیز کے پاس وہاں جا کے صرف سیلز کا یا ہوٹلز کا ہی کام کرنا ہوتا ہے, یا کوئی اچھی جابس بھی ہیں؟ پلس ایسا کیوں ہے کہ یہی جابس ہم اپنے ملک میں کرنے میں شرماتے ہیں لیکن بیرون ملک بڑے آرام سے کر لیتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سٹگما ایک موجود ہے یہاں پہ کہ ہم اپنے معاشرے میں, اپنے شہر میں, کم از کم اپنے شہر میں, اپنے محلے میں بہت سے ایسے کام کرنے سے شرماتے ہیں جو کہ کسب ہے, جو کہ محنت ہے, جیسے ہاتھ سے کرنے والے کام ہیں. مثلاً کوئی یہاں پہ ٹیکسی نہیں کرے گا, یا کوئی یہاں پہ ریڑھی نہیں لگائے گا, یا اس طرح کا کوئی چھوٹا موٹا کام, یا ہوٹل میں کام نہیں کرے گا. ایک تو ہم نے یہاں پہ اپنا انوائرمنٹ, انفراسٹرکچر اتنا برا دیا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جا کے اس طرح کی کوئی بیریئرز نہیں ہوتے ہیں, آپ کے رشتہ دار آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ جا کے آپ نے کہا کہ صرف ایسے ہی کام ہیں اوورسیز کے, نہیں, اوورسیز بہت اچھی جابز کر رہے ہیں. وہاں پہ بہت اچھے پروفیشنز میں لوگ ہیں. صرف ٹیکسی, ہوٹلنگ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, یا ٹیک اویز میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, وہ اپنی فلیکسیبلٹی کے لیے کام کریں. خاص طور پہ ٹیکسی ہے, یو آر فلیکسیبل, یو کین اسٹارٹ وین ایور یو وانٹ ٹو, اینڈ یو کین جسٹ اسٹاپ, ٹرن یور سسٹم آف, اینڈ یو کین گو ہوم, یو کین پک یور کڈس فرام دا اسکول, اینڈ یو کین ڈراپ یور وائف ٹو دا ورک اور وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. تو وہاں پہ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے تو آپ جو مرضی ہے کام کر لیں. دوسرا آپ نے کہا کہ وہاں یہ جو سیلز کی اس طرح کی جابس ہیں دے آر کوائٹ فلیکسیبل. ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. وقار یہ بتائیے, جیسے ہماری ظفر صاحب سے بات ہوئی, باہر جا کے بھی یہی کرنا ہے, تو یہ کچھ اپنے ملک میں کیوں نہیں کرتے, اپنے لوگوں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ سر اس حوالے سے ہی میں بات کروں گا. تو اپنے ملک میں کرنے سے, اپنے ملک کی خدمت اگر ہم کرنے کا یہ شعار پیدا کریں جی کہ ہم نے اپنے ملک میں کام کرنا ہے, تو سر یہ ایک ڈومین میں ہم کام کر سکتے ہیں. ایک سٹی کے لیے تو ہم کام کر سکتے ہیں, ایک چھوٹی سوسائٹی کے لیے تو کام کر سکتے ہیں. اگر باہر جائیں گے, وہاں سے ہم اپنی منی یہاں پہ ٹرانسفر کریں گے تو پورے ملک کا فائدہ ہے. زر مبادلہ کی صورت, زر مبادلہ کی صورت میں پورے ملک کا فائدہ. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر آپ مظفر آباد میں رہ کے, آزاد کشمیر میں رہ کے خدمت کریں گے تو صرف لوکل لوگوں کی خدمت ہوگی, لیکن اگر آپ باہر جا کے کسی یورپی یا امریکی ملک سے پیسہ بھیجیں گے تو وہ ساری پاکستانی قوم کی خدمت ہوگی, ہمارے قومی خزانے میں وہ پیسے آئیں گے. اچھا رخسانہ صاحبہ, آپ سے بات کرتے ہیں. ایک جو ہمارے باہر رہنے والے بھائیوں کو اکثر شکایت ہوتی ہے کہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں ظفر صاحب کی طرح, وہاں سیٹل ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد والدین کو بلاتے ہیں اور والدین وہاں نہیں آتے, اور بچے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آ جائیں, یہاں علاج معالجے کی سہولیات بڑی اچھی ہیں, یہاں سوسائٹی بہت اچھی ہے, ماحول بہت اچھا ہے, دیگر سہولیات بہت اچھی ہیں, لیکن اکثر والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا. آپ کے خیال میں کیا یہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ ان کو ایک کشمکش میں باندھ دیتے ہیں وہ؟ کامران دیکھو, میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں نا کہ میرے سامنے تجربات ہیں. اب میں یہاں پہ پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو بچے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر والدین کو بھی کہتے ہیں آ جائیں آپ, بڑا اچھا ہے, بڑا صفائی ستھرائی ہے, بڑے علاج کی جو سہولیات ہیں, کوئی شک نہیں واقعی وہاں پہ بہت زیادہ یہ فیسلٹیز ہیں. لیکن بیٹا وہاں پہ ہوتا کیا ہے, جب یہ والدین کو بلا لیتے ہیں تو ان کو بیبی سٹر چاہیے ہوتا ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ آپ ان سے پوچھ لیں, ایسا ہی ہوتا ہے. یہ بیبی سٹنگ کے پیسے جو ہے نا وہ بچا رہے ہوتے ہیں ان دا لائٹر موڈ. تو میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ میری دوست ہیں, وہ باہر ہوتی ہیں, ان کی باقی فیملی بھی باہر ہے,
مدر بیمار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہاں پہ ہیں، اور بڑی دفعہ انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا بیٹا میں گئی تھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ صبح ناشتے پہ ملاقات ہوتی ہے، 2 منٹ کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جاب پہ پہنچنا ہے، کیونکہ ٹائم آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ٹائم کی بہت پابندی ہے، اور کہتے ہیں رات کو جب یہ واپس آتے ہیں تو میں ایک کرسی سے دوسری کرسی پہ تیسری کرسی پہ بیٹھ کے اتنی تھک جاتی ہوں کہ میں بات بھی نہیں کر پاتی. اور سب سے جو امپورٹنٹ بات وہ جو بتا رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں لینگویج بیریئر، کہتی ہیں میں یہاں ہوں نا، تم میرے ساتھ ہو، بات کر رہی ہو، کوئی ہمسایہ آ گیا، کچھ آ گیا، کہتی ہیں وہاں پہ میرے ساتھ بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ نہ مجھے انگریزی آ رہی ہوتی ہے اور نہ ان کو اردو پہاڑی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ میری باتوں کو سمجھ سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. اور پھر دوسری بات، ایک چیز میں ان کی وقار کی بات کو دہراؤں گی کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم باہر جا کے خدمت کریں گے، بیٹا خدمت کا تصور تو آپ کو دیا ہی اسلام نے ہے، خدمت کا تصور تو آپ کو ملتا ہی اپنے معاشرے سے ہے. وہاں تو اولڈ ہومز بنے ہوئے، آپ والدین کو وہاں چھوڑ دیتے ہو. خدمت تو یہاں پہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ وہاں سے جا کے پیسہ تو بھیج رہے ہیں. ایک وہ ماں جس کے پاس اس کی اولاد ہے، اس کا بھرا پورا گھر ہے، اس کے پوتے ہیں، نواسیاں ہیں، دن سارا اس کے پاس ایک ہجوم رہتا ہے محبت اور پیار کا. آپ کا پوائنٹ آ گیا میم. آپ نے دوبارہ وہی کہا کہ جتنی پیار محبت سے بھرا ہوا گھر اچھا لگتا ہے، اتنی ڈالرز کی یا پاؤنڈز کی چمک دمک اچھی نہیں لگتی. اچھا میں صرف ظفر سے ایک چھوٹی سی چیز لے لوں، جیسے آپ نے بتایا ظفر صاحب، ایک تو کوئکلی ہمیں یہ بتائیے، ایک تو یہ کہ مرد تو جب دل کرتا ہے چلے جاتے ہیں، خواتین کے پاس جانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شادی ہو تو باہر جائیں. تو کیا خواتین بھی لوگ اب بھجوا سکتے ہیں جس طرح بیٹوں کو بھجوا دیتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں کس قسم کی تعلیم، کس قسم کا ہنر حاصل کریں تاکہ وہ وہاں جا کے کامیاب ہوں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے صبح آنکھیں کھولیں اور جہاز پہ بیٹھے اور یورپ پہنچ گئے. نہیں، یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے آپ کا. پہلی بات بہت بریفلی بتائیں گے آپ؟ جی، پہلی بات تو یہ کہ خواتین وہاں اس معاشرے میں بہت محفوظ ہیں. یہاں کی طرح وہاں پہ ہراسمنٹ نہیں ہے کہ راستے چلتے میں کوئی انہیں آواز نہیں دے گا، کوئی ان کی طرف بلا ضرورت اور وجہ دیکھے گا نہیں. اور وہاں پہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. وہاں پہ خواتین کا اس طرح کا احترام نہیں کیا جاتا جسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ خواتین کو معذرت کے ساتھ چھیڑا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آ گیا. کس قسم کا ہنر اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ جی، پروفیشن اگر کوئی بھی ہو، اگر آپ نے پلمبنگ، اگر آپ کو اف یو آر ایجوکیشن ہیو ایجوکیشن دیٹس گڈ انف، بٹ ادروائز اگر آپ پلمبر ہیں، آپ الیکٹریشین ہیں، آپ کارپینٹر ہیں اور کار میکینک ہیں، واٹ ایور میکینک ہیں، آپ کے لیے وہاں پہ بہت سے مواقع ہیں. اس کے علاوہ آج کل ایک وہاں پہ شارٹیج چل رہی ہے ورک فورس کی، ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. اگر آپ نرس ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اور کیئرر ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں آپ کے لیے. اگر میں یہاں پہ ایک چیز آگمنٹ کر سکوں، جیسے میڈم نے کہا والدین کے تجربات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حدیث پاک ہے کہ 10 سال کے مطالعے سے عالم کے ساتھ 10 گھنٹے کی گفتگو بہتر ہے. تو والدین کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ انہوں نے ایکسٹریم کیسز بیان کیے ہیں کہ وہاں پہ والدین جاتے ہیں ایز اے بیبی سیٹر. ایسا نہیں ہوتا. اگر میری والدہ یا والدین وہاں پہ آئیں گے تو میں تو چھٹی لے کے بیٹھوں گا اور میں کوشش کروں گا میں گھر سے کام کروں. میں اگر مجھے میرا جاب اجازت دیتی ہے، میری وائف کی جاب اجازت دیتی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہاں پہ سب کیسز ایسے ہیں. جی، سب ایسے نہیں. ٹھیک ہے، آپ تینوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا. رخسانہ صاحبہ، آپ سے ہماری بات ہوئی. آپ چونکہ ایک والدہ ہیں تو آپ نے بتا دیا کہ ایک ماں کے دل میں بچوں سے بڑھ کے کچھ نہیں، بچوں کے ساتھ سے بڑھ کے کچھ نہیں. ظفر صاحب، آپ نے ہمیں بڑی اچھی باتوں سے آگاہ کیا کہ وہاں کا لائف سٹائل کیسا ہے، وہاں پہ جانے سے پہلے کیا کچھ تیاریاں کرنی چاہیے اور وہاں پہ کس طرح سے خواتین کا احترام کیا جاتا ہے. اور وقار، آپ سے بات ہوئی. آپ نے ہمارے جو نئی نوجوان نسل ہے ان کے جذبات کی بھرپور ترجمانی کی کہ لوگ کیوں یہاں پہ فرسٹریٹڈ ہیں اور کیوں یہاں سے باہر بھاگنا چاہتے ہیں. ناظرین، امید ہے کہ ایسا ہی کوئی موضوع آپ کے گھر میں یا آپ کے ساتھ والے گھر میں زیر بحث ہوگا. ہماری کوشش تھی کہ ہم جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں بٹھا کے گفتگو کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنی حد تک فسانہ ہے کہ اوورسیز ایز اے کیریئر ایک بہترین کیریئر ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ. ناظرین، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.